السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ بجائی کے وقت گندم کو کون سی فاسفورس کھاد جو ہے وہ ڈالنی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو رقبے ہیں وہ کیلکیریس ہیں، ان کی پی ایچ جو ہے وہ زیادہ ہے، اور کون سی ہم فاسفورس والی کھاد ڈالیں تو ہمیں بہتر سے بہتر جو ہے وہ نتائج ملیں۔ تو محترم ناظرین، اس میں بہت ساری کھادیں موجود ہیں جو ہم کو جو ہے وہ فاسفورس مہیا کرتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈی اے پی ہے، اس میں جو فاسفورس کی مقدار ہوتی ہے وہ 44% ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیٹروفاس ہے جس میں فاسفورس کی مقدار 20% ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ایس ایس پی ہے، سنگل سپر فاسفیٹ، اس میں جو مقدار ہوتی ہے فاسفورس کی وہ 18% ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بی یو پی ہے، بایو آرگینک فاسفیٹ، تو اس میں جو فاسفورس کی مقدار ہوتی ہے وہ 20% ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر ایک کھاد ہوتی ہے ٹی ایس پی، ٹرپل سپر فاسفیٹ، اس میں جو فاسفورس کی مقدار ہوتی ہے وہ 46% جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ اینگرو زوراور ہے، تو اس میں جو ہے وہ فاسفورس کی مقدار 50% ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر جو ایک اور کھاد ہے جس کو ایم اے پی کہا جاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ 1261 کے نام سے جو ہے وہ مارکیٹ میں ملتی ہے، یعنی اس میں جو فاسفورس کی مقدار ہوتی ہے وہ 61% ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، ایک تو آپ نے جو فرٹیلائزر پلان ہوتا ہے گندم کا، وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کرنا ہے کہ آپ کا ییلڈ ٹارگٹ کتنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گندم کی کاشت جو ہے نومبر میں آپ جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں اور 20 نومبر تک اس کو کاشت کر لیتے ہیں، تو سردی آنے سے پہلے پہلے گندم جو ہے وہ اچھا خاصا جو ہے وہ اپنا جھاڑ بنا لیتی ہے۔ جو آپ لیٹ کرتے جائیں گے گندم کی، تو پھر اس کا جھاڑ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ آگے ٹمپریچر جو ہے پھر وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے 15 دسمبر اور جنوری اور پھر فیبری کے شروع کے دنوں میں، تو ٹمپریچر جو ہے وہ لو رہتا ہے، تو اس میں اس کی جو اپنا گروتھ ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے جب ٹمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے فیبری اور مارچ میں، تو پھر اس کی نشو و نما جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور 15 فیبری کے بعد جو ہے تقریباً ساری جو گندم ہوتی ہے اس کا سٹا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو اب نیچے جو ہے وہ کون سی کھاد ڈالی جائے، تو یہ آپ کے بجٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ عموماً جو ہے آپ کی جو زمین کی نوعیت ہے وہ کس طرح کی ہے۔ اگر آپ کی زمین کی نوعیت جو ہے وہ سینڈی سائل ہیں، لوم سائل ہیں، اچھی سائل ہیں جن کی پی ایچ جو ہے وہ مناسب ہے، بہت زیادہ کلراٹھی زمینیں نہیں ہیں، تو اس میں آپ پھر ڈی اے پی کی طرف جائیں، ایس ایس پی کی طرف جائیں اور نیٹروفاس کی طرف جائیں۔ اور اسی طرح سے جو بہت زیادہ پکے وٹ کے جو رقبے ہیں اس کے اوپر ایس ایس پی، نیٹروفاس، ٹی ایس پی، تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ زوراور زرخیز یہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی کھاد جو ہے وہ نیچے ڈالی جائے، فاسفورس والی کھاد جو ہے تو وہ تقریباً جو ہے 1 سے 2 بیگ ہو سکتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ییلڈ پوٹینشیل کے اوپر، کیونکہ جب پہلا پانی لگنا ہے تو کوئی 20 دنوں کے بعد لگے گا، کسی زمینوں کے اوپر 25 دن کے بعد لگے گا، تو کسی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ 45 دن کے بعد لگے گا۔ تو 7 دن تک بیج کے اندر جو ہے وہ خوراک ذخیرہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی نئی جڑ بن جاتی ہے، جب یہ تیسرا پتا نکال لیتی ہے، تو پھر اس کا روٹ سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر یہ نیچے سے خوراک لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ کا جو ییلڈ ٹارگٹ ہے اسی کے مطابق آپ اور رقبے کے مطابق آپ جو ہے وہ کھاد ڈالیں گے، کیونکہ اچانک فرٹیلائزر پلان چینج کرنے سے پھر جو ہے وہ بہت مسائل کا جو ہے اپنا شکار ہو جاتا ہے کاشتکار، کیونکہ ایک اچھا آغاز دینے کے لیے فاسفورس کھاد جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے تو فاسفورس والی کھادوں سے جڑوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے تنے کی جو موٹائی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹلرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر آگے جو ہے پھر نائٹروجنی کھادیں وہ ڈالی جاتی ہیں، پھر پوٹاش والی کھادیں ڈالی جاتی ہیں اگلے مرحلوں پہ جا کے، تو ان کا ذکر جو ہے میں وہ بعد میں کروں گا۔ تو اگر آپ نے بہت اچھی پیداوار اٹھانی ہے، آپ نے ٹھیکہ بھی نکالنا ہے اور اپنے گھر کے لیے بھی گندم رکھنی ہے،
تو کم از کم آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 70 من تک جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بیلنس فرٹیلائزر پلان یوز کر کے آپ اچھی آمدن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں جب آپ کا فرٹیلائزر پلان جو ہے وہ متوازن ہوگا، یعنی آپ نے نائٹروجن بھی دینی ہے، فاسفورس بھی دینی ہے، پوٹاش بھی دینی ہے، سلفر، اس کے بعد ہیومک ایسڈ، میگنیشیم، زنک، بوران اور پوٹاش، تو یہ کھادیں آپ ڈالیں گے مختلف مراحل کے اوپر۔ لیکن ایک اچھے آغاز کے لیے آپ نے کھادیں جو ہیں وہ ڈالنی ہیں۔ کچھ لوگ نیچے جو ہیں وہ 2 بیگ ڈی اے پی کا ڈال لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اب وہ 2.5 بیگ ڈال لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ 2 بیگ نیٹروفاس کے ڈال لیتے ہیں، آگے پھر اپنی فصل کو جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو عموماً جو فاسفورس والی کھادیں ہیں تقریباً ان کا 80% جو ہے وہ زمین کی تیاری کے وقت ڈالا جاتا ہے، اور بعد میں جو لوگ پہلے پانی پہ نہیں دے سکتے، اپنا زمین کی تیاری کے وقت نہیں دے سکتے فاسفورس والی کھاد، تو وہ پہلے پانی پہ اس کو جو ہے وہ لازمی مکمل کریں، تاکہ ایک اچھا آغاز جو ہے وہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں معاون ثابت ہو سکے۔ کیونکہ عموماً جب ہم جو ہے وہ نیچے فرٹیلائزر نہیں ڈالتے تو پودا جو ہے اس کا ٹلرنگ، اس کی ہائٹ، اس کا روٹ سسٹم پورا ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اوپر آپ چاہے جتنی کھادیں ڈال لیں تو اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ تو اپنے جو پچھلا آپ کا تجربہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو زرعی ماہرین ہیں ان سے رابطہ کر کے، اور جو پروگریسو فارمر ہیں ان سے رابطہ کر کے، ریسرچ اداروں سے رابطہ کر کے آپ اپنا فرٹیلائزر پلان جو ہے اپنی ییلڈ ٹارگٹ کے مطابق رکھیں، تاکہ آپ ایک اچھی پیداوار جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ تو یہ فاسفورس کے بارے میں تھا، لیکن فصل کے اوپر تجربات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات بہت زیادہ جو ہم تجربات کر لیتے ہیں، فرٹیلائزر پلان میں اچانک تبدیلی لے آتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیداوار کا نقصان ہو جاتا ہے، اور کھادوں کی جو اوریجنلٹی ہے، ان کا جو اصل پن ہے، اس کو ضرور جو ہے آپ چیک کر کے پھر اپنے کھیت میں ڈالیں۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔